کہ خرچہ آپ سارا باپ سے لے رہے ہو اور ساری تعلیم اور تربیت ماں کی مرضی کی ہو رہی ہے. وہ تو خانسامے سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے اس کی. آپ اسلام کو لیتے ہو تو پورا لو نا. یہ کیسا اسلام آپ لے رہے ہو کہ آدھا آپ یورپ کا قانون لے رہے ہو, آدھا آپ اسلام کا قانون لے رہے ہو؟ تو خودکشیاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ میں خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ بہت سے باپوں نے خودکشیاں کی اس قانون کی وجہ سے. بچے کو ماں کا ادب سکھانا بھی نا, یہ بھی باپ کو اللہ نے طاقت دی ہے. ماں بچے کو اپنا فرما بردار بھی وہ باپ کے بغیر نہیں بنا سکتی. باپ کا روب ہوتا ہے اولاد پر تو وہ ماں کی بھی مانتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے نا گھروں میں ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ اس کو آنکھیں دکھاتا ہے, مائیں کہتی ہے اس کو سنبھالیں آپ. جو ماں آج اپنے بچے کو طلاق کے بعد باپ سے برگلا رہی ہے نا, یہ بچہ کل اس ماں کے لیے عذاب جان بنے گا. میرے ساتھ بیس یہ بنا دیا گیا کہ میری بیٹی کو مجھ سے خطرہ ہے. مطلب 2 سال کی بچی, آپ یہ بھی بہت سارے کیسز آئے ہیں میرے پاس. جی, تو ایک کہ مرد نے یہ کہا کہ میرے پہ الزام یہ لگایا گیا کہ میری بیٹی کو مجھ سے خطرہ ہے. آپ بتاؤ یار, یعنی مطلب یہ کہ تو ایک جگہ مجھ یعنی پہ اس کی ڈپریشن کا حال کیا ہوگا, کیا حالت ہوگی؟ ایک جگہ مجھ پہ بلیم یہ ہے کہ میں جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہے. تو آپ بچہ کس بیس پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ عدالت یہ نہیں پوچھے گی. بچہ بھی گیا شوہر کے ہاتھ سے. آپ خود سوچیں, اگر آپ ایک خاندانی آدمی ہیں تو کیا کوئی خاندانی آدمی اپنے بچے کو ایسی عورت کے حوالے کر سکتا ہے جس عورت کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے, اللہ کے رسول سے قیامت کے دن ملاقات پہ بھی شرم نہیں آ رہی اس کو کہ میں کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی, کہ کس بیس پہ میں نے خلا لیا ہے. وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے. تمام مدارس, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, جامعۃ الرشید اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے تمہارا, کلعدم ہے, لیکن اس کو فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس عورت کے ساتھ مرد اپنا بچہ مجبوراً بھیجنے پر, یعنی اس پہ بھیجنے پر مجبور ہوتا ہے. اور بس آپ تھوڑے دنوں میں ٹی وی میں دیکھیں گے جی خواتین کے حقوق پر کوئی نیا بیان آ گیا, خواتین کے حقوق کی کوئی نئی تنظیم بن گئی, خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بھائی, لیکن مردوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا عورت کو کیا کھلی چھوٹ ہے جس طرح سے چاہے اس کو عدالتوں میں گھسیٹتی رہے, جس طرح سے چاہے اس کو ذلیل کرتی رہے؟ وہ بھائی تم نے اگر خلا لینا بھی تھا, غیر شرعی خلا تھا, تمہیں زنا کا شوق ہے, تم دفع ہو جاؤ, بچے تو اس کے حوالے کرو نا تم. 491 فائل کیا جاتا ہے اس میں, یعنی وہ لگے بندے کچھ الزامات ہیں شوہر پہ, جی بنے بنائے وہ وکیل نے نا کمپوز کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جس وکیل نے اس قانون کو تبدیل کر دیا, یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. یہ صرف مردوں کے حقوق کی بات نہیں ہے, یہ عورت کے بھی حق ہے اس میں. مرد عورت کے ساتھ اس وقت تک وفا نہیں کرے گا جب تک اس کو عورت کے اپنا ہونے کا یقین نہ ہو. جس دن مرد کو یہ شبہ ہو گیا نا کہ یہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے, نہ وہ اس کے نام پراپرٹی کرے گا. ابھی تو مرد کماتا اپنے بیوی بچوں کے لیے, ہمارے میجورٹی یہی ہے, وراثتیں اس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ یار میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, میں پراپرٹی بنا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد بیوہ اور بچوں کا کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ نے سنا ہوگا میں اکثر ایک آواز اٹھا رہا ہوں عدالتی خلا کے خلاف, چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں, کوئی اس پر کوئی سنوائی نہیں ہے. کہ جو خواتین کورٹ میں جاتی ہیں, لکھا لکھا ایک پیپر ہوتا ہے, وکیل نے ان کو پکڑایا ہوا ہوتا ہے, اس میں ریٹن میں کچھ الزامات کمپوز کیے ہوئے ہوتے ہیں. شراب پیتا ہے, لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں, یوں کرتا ہے, فلانا کرتا ہے, ڈمکانا کرتا ہے, اور نہ اس پہ عورت کے پاس کوئی گواہ ہوتے ہیں, نہ عدالت اس سے گواہ طلب کرتی ہے. عدالت اس کو خلا پکڑاتی ہے اور یہ جا وہ جا, بیگم صاحبہ مارکیٹ سے شارٹ. زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے. یہ جنرل مشرف نے اپنی آخرت برباد کرنے کا ایک سامان کیا تھا فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے, تو اس کو عدالتوں میں نافذ کر دیا. اب جج تو بے قصور ہے, ظاہر ہے اس پر تو ایک چیز مسلط ہے, تو وہ تو جو کر رہے ہیں ججز صاحبان, لیکن ان کو بھی خدا سے ڈرنا چاہیے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم میں اور نکاح میں یہی فرق ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں آزاد ہوتے ہیں, جب چاہیں بریک اپ ہو گیا ان کا. تو نکاح میں بھی اگر یہی ہے کہ دونوں جب چاہیں نکاح ختم کر دیں, تو وہ زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ تو اس پہ تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں, یہ اجماع امت کے خلاف ہے جو عدالتی خلا آج کل چل رہا ہے نا. اس پہ آواز اٹھانی چاہیے علماء کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو, اور ہمارے وکلاء کو. وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور فیوچر میں اس کا نقصان عورت ہی اٹھائے گی. فیوچر میں اس کا نقصان عورت کو ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ جب مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, ان کو پتا ہے یار میں نے شادی کی ہے اور میری بیوی کسی بھی وقت مجھ سے خلا لے کے جا سکتی ہے, تو وہ وفا نہیں کرے گا بیوی کے ساتھ. آج کل ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں بیگم کے نام کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہے یار یہ میری ہے. جب آپ کو یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے یہ,
تو کیسے اس کو اپنا سمجھے گا انسان؟ پھر تو اس سے اتنا ہی تعلق رکھے گا جو گرل فرینڈ سے ہوتا ہے، ایک فزیکل ریلیشن ہوگا، اس کے بعد بھائی کوئی اس کے ساتھ وفا کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس پہ کوئی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو کسی بھی وقت یہ جا سکتی ہے جیسے کہ ہو رہا ہے. تو یہاں تک تو بات بری تھی، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ بھئی ایک عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہے، اس کو عدالت سے خلا لیا، غیر شرعی خلا. ایک خلا شرعی ہوتا ہے، اس پر میں بات بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ شوہر اگر واقعی ظلم کر رہا ہے، واقعی اس پہ کا ظالم ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تو چند صورتیں ایسی ہیں جن میں یک طرفہ بھی عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. لیکن ہماری عدالتیں آج کل جو قانون ہے نا، جو ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ عدالت اس کی پابند نہیں ہے، بس عورت جائے گی، عدالت اس کی پابند ہے کہ اس کو خلا کی ڈگری پکڑائے گی. یہ غیر شرعی چیز ہے. پھر اس ظلم پہ ایک اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ 100% غلطی عورت کی ہے، بچے ہو چکے ہیں، وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے. عدالت اس سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ محترمہ آپ جو خلا کی آپ نے کیس فائل کیا ہے، اس میں شوہر کا تو کوئی قصور ہی نہیں بنتا، جو آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ بچہ کس بیس پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ عدالت یہ نہیں پوچھے گی. بچہ بھی گیا شوہر کے ہاتھ سے. آپ خود سوچیں، اگر آپ ایک خاندانی آدمی ہیں تو کیا کوئی خاندانی آدمی اپنے بچے کو ایسی عورت کے حوالے کر سکتا ہے جس عورت کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے، اللہ کے رسول سے قیامت کے دن ملاقات پہ بھی شرم نہیں آ رہی اس کو کہ میں کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی کہ کس بیس پہ میں نے خلا لیا ہے؟ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے. تمام مدارس، دارالعلوم کرنگی، بنوری ٹاؤن، جامعۃ الرشید اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہے تمہارا، کلعدم ہے، لیکن اس کو فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس عورت کے ساتھ مرد اپنا بچہ مجبوراً بھیجنے پر، یعنی اس پہ بھیجنے پر مجبور ہوتا ہے وہ. اب ہو کیا رہا ہے؟ جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں، دن رات میرے پاس یہ کیسز آ رہے ہیں، میں چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. کوئی بھائی اس پہ آواز اٹھاؤ یار. کیسز کیا آ رہے ہیں؟ ایک خاتون نے ایک بندے سے شادی کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، کورٹ میں خلا فائل کیا. وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بیگم بھی گئی اور بچہ بھی میرے ہاتھ سے گیا. کورٹ اٹھا کے وہ بچہ لازمی عورت کے حوالے کرتی ہے، عورت کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ شوہر مہینے میں 2 دفعہ کورٹ میں ملاقات کر رہا ہے اپنے بچے سے، اور اس میں بھی پہلے وہ کیس کرتا ہے، وکیلوں کو ٹھیک ٹھاک پیسہ کھلاتا ہے، فری پھوکٹ میں نہیں ہوتا یہ کام، وہ لمبا چلتا رہتا ہے. وہ نوٹس عورت کے گھر میں جاتا ہے، 3-4 مہینے تو خاتون وہ نوٹس وصول ہی نہیں کرتی ہیں کہ جی میں تھی نہیں گھر پہ.